هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بنگلورو کے مسلم اکثریتی علاقہ متی کرے میں واقع مسجد طٰہٰ میں مقامی سطح پر ملت اسلامیہ کی تعلیمی و معاشی اعتبار سے فلاح و بہبودی کے لیے پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق بیت المال کے نظام کو قائم کیا گیا ہے۔ مسجد کے بیت المال نظام کے ذریعے مسجد کے اطراف و اکناف میں بس رہے غریبوں مسکینوں میں ریشن کی تقسیم کے علاوہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسجد میں منعقد کیے گئے ایک اجلاس کے دوران ادارے کے صدر سمیع اللہ خان نے بتایا کہ مسجد طٰہٰ بیت المال کمیٹی کی جانب سے علاقے کے مسلم و غیر مسلم غریب طلبہ و طالبات کو جو کہ سرکاری اسکولوں و کالجز میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں 5,000 و 10,000 روپیوں کی رقم کی تقسیم کے ذریعے حوصلہ افزائی و امداد کی گئی۔ 10 سے 15 بچوں کو ہمارے موزانی ماما جو گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھاتے انگلش اسکول میں ان کے ارمانہ سے پڑھا ڈالتے جو ہم نے پروپوزل 30,000 40,000 50,000 کا ہے۔ بیت المال والے جو ٹیم ہے الحمدللہ انہوں نے ڈیسائڈ کر کو 10,000 روپے ان کو ایک رہے اور پرتیبھا پرسکار جو کانوینٹ اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں قوم کے 96-97% ایسے بچوں کو پرتیبھا پرسکار حاضر بھی کرے۔ سید اشرف صاحب آئے تھے ماشاءاللہ وی پی سنگھ کے اس میں انہوں پولیٹیکل سیکریٹری تھے۔ ایک اچھا ماحول تھا، غیر قوم کے بچوں کو بھی ریکاگنائز کریں، ان بچوں کو دے اور غیر قوم کے NGOs کو بھی بلائیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر سید اشرف جو کہ سابق پرائم منسٹر وی پی سنگھ کے پولیٹیکل سیکریٹری رہے، ملت کے بچوں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول، تعلیمی و معاشی تبدیلی اور ان کے لیے درکار متحدہ قیادت کی ضرورت پر زور دیا۔ جب مسلمان قرآن شریف کو اپنا لیتا ہے، اس قرآنی کتاب کو اپنا لیتا ہے تو وہ پیچھے کبھی نہیں رہے گا، آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور تعلیم کے میدان میں ہمارے لوگ ذرا پیچھے ہیں، معاشی حالات ہمارے قوم کے اچھے نہیں ہیں۔ معاشی حالات کو اگر ہمیں سدھارنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہیے۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اچھی جگہ پر فائز ہو جاتے ہیں، تب انشاءاللہ ہماری معاشی حالات بھی سدھر جائے گی۔ ہر فیلڈ میں چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں، یہاں صرف جو ہے نا کلیکٹیو لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ قوم کو بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ قوم میں سرمایہ دار بہت ہیں اور فضول خرچی میں بھی ہے، لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں سرمایہ دار ہمارے۔ اس پیسے کو بچا کے ایسے اداروں کا سپورٹ کرے، وہ ان لوگوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، جب چاہ کے ہمارے معاشرے سے جو ہے یہ پسماندگی دور ہوگی۔ اس موقع پر ناصر عزیز اور ریاض احمد نے مساجد کو مرکز بنا کر ان میں بیت المال کے نظام کو قائم کرنے اور ان کے ذریعے ملت میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے پر زور دیا۔ الحمدللہ بہترین کام مسجد طٰہٰ متی کیرے سے شروع ہوا ہے۔ ہر مساجد سے اگر کام شروع ہوا تو قوم کی فلاح و بہبودی کا سب سے پہلا سٹیپ مساجد سے ہی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ مساجد ایک مرکز ہے۔ اس بات کی اہمیت ہماری قوم کو ہونا چاہیے۔ 2,500 مساجد بنگلور میں ہے اور ہر مساجد میں اگر اس قسم کا اقدام، اس قسم کا کام اگر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہماری قوم کے سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی سوچ بدلنی چاہیے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے دقیانوسی انداز سے جو ہے مسجدوں کو چلانا، وہ زمانہ نہیں ہے۔ اب جو ہے
साइंटिफिक अंदाज से और आज के जो माहौल में जो टेक्नोलॉजी उभर रही है उसको सामने रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब जो है माहौल बदल रहा है, अब माशाअल्लाह मिल्लत के अंदर बहुत सारे जो इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे पढ़े लिखे जो तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे, लेकिन उसको जो है इकट्ठा करते हुए इज्तिमाइयत के साथ मस्जिद और इल्म इसको जो जोड़े रखे हुए काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू क्राइस्त मुसलमान पारसीक जैन ज्ञाना जनकನ ಹೋಲುವ ನುಡಿಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತಂಜಾತೆ जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदिवनಗಳ ನಾಡುವೆ जय हे रस ऋषिಗಳ बीड़े। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।